نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو مما رزقکم اللہ وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے قال الذين كفروا للذين آمنوا تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کھلاتا ان انتم الا فی ضلال مبین تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں ہو مال جان سب اللہ کی دین ہے مال کچھ جو ہے وہ بلا واسطہ ملتا ہے کچھ بالواسطہ ملتا ہے بلا واسطہ مال اس کو کہتے ہیں کہ کہیں سے آپ کے پاس مال آ گیا یا والد فوت ہو گیا تو مال بچے کو مل گیا بیٹے بیٹیوں کو مل گیا اس کو کہتے ہیں بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے آپ کو مال مل گیا اور ایک ہوتا ہے کہ بالواسطہ آپ نے آگے کسی کو دیا واسطے کے ذریعے سے دیا تو مال اللہ دیتا ہے اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں حقوق ہیں زکوٰۃ ہے صدقات ہیں نفلی صدقہ ہے حج ہے یہ سب اس مال سے ادا ہوتے ہیں تو جب اسلام آیا تو اسلام کا یہ حکم بھی ساتھ آیا جب اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں میں سے کچھ خرچ کرو وہ مال کون سا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تو مال کون دیتا ہے جی اللہ اور پھر اللہ پاک نے اس کے اندر باقی لوگوں کے حقوق رکھے بہن بھائیوں کے حق ہے ماں باپ کے حق ہیں پڑوسیوں کے حق ہے غریبوں کے حق ہے اللہ کے راستے کے حق ہیں یہ سارے حقوق ہیں تو جو لوگ اس کو ادا نہیں کرتے وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مال پر سام بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں جبکہ دیا کس نے جی اللہ نے دیا ہے تو جب ان سے کہا جاتا بھئی غریبوں کا حق نکالو مال میں سے کہتے جی ہم کیوں دیں اللہ خود ہی کھلائے ان کو اگر اللہ کو یہ لوگ اتنے پسند ہیں تو خود ہی کھلائے تو وہ خود اللہ ہی کھلاتا ہے تم نہیں کھلاتے لیکن اللہ فرماتے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ تمہارے مال میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور محروم لوگوں کا بھی وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ یہ ان کا حق ہے حق کس نے رکھا ہے جس نے مال دیا ہے پھر اس کی بات مانو تو وہ کہتے جی اللہ پاک خود ہی کھلائے اللہ خود ہی کھلاتا ہے لیکن ہمیں اس نے ذریعہ بنائے ہمیں ثواب دینا چاہتا ہے کہ تم اپنے ہے تو اللہ کا
لیکن تم خرچ کرو گے تو ثواب تمہیں مل جائے گا، تم نہیں خرچ کرو گے تو اللہ تو اس کو ویسے بھی کھانا مل جائے گا، دے دے گا، کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، لیکن ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس مال کو خرچ کرو جو اللہ نے دیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان والے ہیں، انطعم، ہم انہیں کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعم، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو کھلاتا، ہم سے کیوں مانگتے؟ آج بھی اس قسم کے لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ اسلام نے ہم پر کیوں فرض کی ہے؟ ہماری اپنی محنت ہے۔ اور خدا کے بندے، تیری اپنی محنت ہے، تیری کھوپڑی کے اندر جو یہ دماغ رکھا ہے اللہ نے رکھا، ایک تھوڑا سا پرزہ دماغ کا ہل جائے نا تو تجھے مرغی کے دورے پڑنے لگ جائے۔ تو جو یہ دماغ استعمال کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، تو یہ دماغ کس نے دیا؟ بھئی پھر وہی اللہ کہتا ہے جس نے تجھے اتنا زبردست دماغ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کماؤ پتر، تو کماؤ پتر تب ہوتا ہے جب اس کے کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے۔ جو پاگل پھرتے ہیں، بار آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کما سکتے ہیں کیونکہ ان کی ایک رگ اللہ نے مروڑ دی ہے، ہماری بھی مروڑ سکتا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، ہل جانا چاہیے کہ ہم کیا چیزیں، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ خود ہی کھلائے، ہم کیوں کھلائیں؟ ان انتم الا فی، کہ تم غلط باتیں کرتے ہو، یہ غلط باتیں ہمارے سامنے نہ کرو، خود ہی اللہ کھلائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کا ذکر بار بار ہے، اور قیامت نے آنا ہے، مرنا ہے، سب نے جواب تو کہتے جی ہم مریں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کس طرح ہو سکتا؟ اور وہ جو قیامت کا ذکر کرتے ہو روزانہ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کدھر ہے جس کا تم وعدہ کرتے ہو سچے؟ تو وہ کدھر ہے؟ وہ وعدہ کدھر ہے کہ قیامت آئے گی؟ تو آج کا مسلمان بھی غافل ہے، یہ بھی قیامت سے غافل ہے، یہ مرنے سے غافل ہے۔ تو وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ وعدہ قیامت کا وہ کدھر ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ پاک نے زبردست جواب دیا ہے، ما ينظرون الا صيحة واحدة، یہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا، ایک آواز کا انتظار ہے۔ یہ جو کہتے ہیں قیامت کب ہے، بھئی ایک آواز کا انتظار ہے۔ آواز کیا ہے؟ اسرافیل جب سور پھونکے گا تو سارا دھرم اس آواز کا انتظار ہے، سارا دھرم برہم ہو جائے گا۔ ما ینظرون، یہ انتظار کرتے ہیں، الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز کا۔ وہ تو قیامت کی آواز ہے، اور مرنے کی آواز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ مرنے کی آواز کہتے جی ابھی تو یہاں ہم نے دیکھا تھا، ابھی تو دکان میں بیٹھا تھا۔ وہ آواز آئے گی، اسے آواز کا انتظار نہ کرو کہ وہ کب آئے گی، وہ تو اچانک آئے گی۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ وہ آواز ان کو پکڑ لے گی۔ ایک آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سودا دے رہا ہوگا، دوسرا خرید رہا ہوگا، ایک کہتا ہوگا کہ بھئی کم کرو، دوسرا کہے گا کہ نہیں کم تو نہیں کرتا، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک خاتون کھانا پکا رہی ہوگی، کھانا تیار کر رہی ہوگی، اسی طرح لوگ اپنے اپنے جھگڑوں میں، باتوں میں پڑے رہیں گے کہ آواز آ جائے گی، آواز آ گئی۔ وہ سودے شودے ادھر ہی رہ گئے، سودا خرید رہے تھے، پیسوں کا باؤ تاؤ کر رہے تھے کہ وہ وہیں رہ جائے۔ فرمایا کہ تم کس قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ وہ اچانک آئے گی۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة، ایک آواز ہے جو
آئے گی تأخذہم پکڑ لے گی تمہیں ہم یخصمون تم جھگڑوں میں پڑے رہو گے تو وہ آواز تمہیں پکڑ لے گی۔ اس لیے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے۔ اور تیار کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کر کے جائے، ورنہ ہم سب تیار نہیں ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ تیار رہنا پڑے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ آواز آئے گی لوگ پکڑے جائیں گے جھگڑے میں، فلا یستطیعون توصیہ ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وصیت کر لیں، یہ میرا بیٹا یہ آپ کا ہو گیا، یہ بیٹی کا ہو گیا، اتنے پیسے وہاں پڑے، اتنے پیسے بینک میں ہیں، اتنے پیسے فلاں کو قرض دیے، اتنے فلاں سے لینے، یہ موقع نہیں ملے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ وصیت کرنے کا موقع، میں نے وصیت لکھ کے رکھی ہے، یا میں وصیت لکھوں گا یا بتاؤں گا کہ فلاں فلاں جگہ میرا مال ہے۔ فلا یستطیع، سورۃ یاسین کیسی خوبصورت باتیں اللہ ہمیں بتاتا ہے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ گھر والوں کے پاس واپس جا سکے گا کہ جا کے گھر والوں کو بتاؤ کہ میں مرنے والا ہوں یا موت آ گئی ہے، راجہ بازار میں تھڑے پہ پڑا ہوگا، گھر نہیں جا سکے گا، اسلام آباد میں پڑا ہوگا، پنڈی نہیں آ سکے گا، نہ وصیت کا موقع ملے گا، نہ گھر والوں کے پاس واپس جانے کا موقع ملے گا۔ یار صبح تو گھر سے ٹھیک ٹھاک گیا تھا، دکان پہ گیا تھا، دفتر گیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا فلا یستطیعون توصیہ، نہ وصیت کرنے کا وقت ملے گا، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ گھر والوں کے پاس واپس جا سکے گا۔ تو کیا ان آج کی آیات میں کیا باتیں ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ مما رزقکم اللہ، وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ اللہ یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا، ہمیں کیوں حکم دیتا ہے؟ لیکن تفصیل میں نے بتا دی کہ حکم اس لیے دیتا کہ مال کس نے دیے؟ اس نے دیے، وہی حکم کرتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وعدہ، وہ قیامت کا دن کب آئے گا جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اگر سچے ہو تو وہ کدھر ہے؟ اللہ پاک فرماتے ما ينظرون الا صیحة واحدہ، یہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک آواز کی، آواز ایک موت کی آواز جب بھی آئے، ہاں جی فلاں انتقال کر گیا۔ فرمایا ان ما ينظرون الا صیحة واحدہ تأخذهم، وہ آواز ان کو پکڑ لے گی، وهم یخصمون، وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پس وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ گھر والوں کے پاس واپس جا سکیں گے۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری اور ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔